چیئرمین مائنس کرنے کا کسی کی مجال نہیں ہے، کوئی چیئرمین مائنس نہیں ہوگا۔ عمران خان صاحب پی ٹی آئی کے چیئرمین تھے، پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں، انشاءاللہ پی ٹی آئی کے چیئرمین رہیں گے۔ بیٹ ہمارا نشان ہے اور یہ بیلٹ پیپر پہ انشاءاللہ رہے گا۔ آج الیکشن کمیشن کے ساتھ پی ٹی آئی کے بہاف سے میں نے اور ڈاکٹر بابر اعوان صاحب نے ایک میٹنگ کر لی۔ میٹنگ ہماری ریکویسٹ پہ ہوئی تھی۔ کل ہم نے درخواست دے دی تھی الیکشن کمیشن کو کہ ہمارا ڈیلیگیشن الیکشن کمیشن کے سامنے ملنا چاہتا ہے تاکہ جو چارٹر آف ڈیمانڈ ہم نے پہلے دیا ہے اس کو ہم فارملی سبمٹ کر لیں۔ الیکشن کمیشن واز کائنڈ انف، ہمیں آج موقع ملا تھا 9:30 سے 10:15 بجے تک ہماری ملاقات ہوئی، جس میں چیف الیکشن کمشنر صاحب اور سارے ممبران صاحبان تھے۔ پی ٹی آئی کے بہاف سے ہم نے ایک چارٹر آف ڈیمانڈ الیکشن کمیشن کو دیا ہے کہ فری، فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کے لیے یہ اقدامات بہت ضروری ہے، اور اس کی اصل وجہ یہ کہ اگر پی ٹی آئی کو آپ نے لو کرنا ہے، جو ہر صورت میں پارٹی ہے، بڑی پارٹی ہے، اس کے لیے لیول فلینگ فیلڈ اور فری الیکشن کے لیے یہ اقدامات بہت ضروری ہے۔ اس چارٹر آف ڈیمانڈ پی ٹی آئی کے جنرل سیکرٹری جنرل عمر ایوب صاحب کے دستخطوں سے میں نے اور بابر اعوان صاحب نے فارملی الیکشن کمیشن کو سبمٹ کر دیا تھا، جبکہ ہم نے ان کو ان رائٹنگ بھی پہلے دیا تھا۔ اس کے کچھ پوائنٹس جس پہ ہماری تفصیلی گفتگو الیکشن کمیشن کے ساتھ ہوئی، میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ پہلا، ہم الیکشن کمیشن کے سامنے یہ نقطہ لے کے آئے ہیں کہ ہمارے ورکر، سپورٹر، پارٹی ایکٹیوسٹ کو کہیں بھی میٹنگ کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ پرمیشن کی اپلائی کرتے تو یا ریفیوز کیا جاتا ہے، ڈیلے کیا جاتا ہے، اور اگر پرمیشن مل بھی جائے، ایون ہائی کورٹ کی طرف سے بھی اجازت ہو، تو پھر بھی ہمیں میٹنگ نہیں دی جا رہی، اور اگر میٹنگ کا ارینج کر دیتے وہ بھی پرائیویٹ گھر میں، تو ہماری کرسیاں اٹھائی جا رہی ہیں، جس طرح آپ لوگوں نے دیکھا ہے مانسہرہ میں ہوا ہے۔ ہم الیکشن کمیشن کے سامنے یہ بھی لے کے آئے کہ ہمارے ایکٹیوسٹ کی لسٹیں بنائی جا رہی ہے اور ان کو ہراس کیا جا رہا ہے۔ فورس ڈسپیئرنس بھی ہے۔ پی ٹی آئی کے فلیگز اور پرنٹنگ مٹیریل کی اجازت نہیں ہے، جہاں جاتے ہیں وہ ریفیوز کر دیتے ہیں۔ ان لوگوں کو ہراس کیا جاتا ہے جو ایون پی ٹی آئی کے فلیگز پرنٹ کرتے ہیں۔ ہم نے ان کو یہ بھی نوٹس لے کے آیا کہ آپ الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کر چکے، لہٰذا آپ کے پاس اختیارات ہے الیکشن ڈیٹ اناؤنس ہونے کے بعد، اور آپ کو پاس اختیارات ہے پولیٹیکل پارٹیز کے مینجمنٹ کے حساب سے۔ لہٰذا الیکشن کمیشن سے ہم نے مطالبہ کیا ہے کہ آپ ایک نوٹیفیکیشن ایشو کر لیں، سارے ملک کے پولیس اور باقی اداروں کو ڈائریکٹ کرے کہ ہمارے لافل ایکٹیویٹیز میں اگر ہم پرمیشن لیں تو اس کو ریسٹرین نہ کرے، اور ہمیں قانون اور آئین کے مطابق فری، فیئر الیکشن میں فیئر پارٹیسپیشن کی اجازت دی جائے۔ الیکشن کمیشن کو ہم نے یہ بھی نوٹس میں لے کے آیا ہے کہ اللیگلی کیئر ٹیکر گورنمنٹ 29 بلین روپیز ریلیز کر رہی ہے۔ یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا مینڈیٹ نہیں ہے، اور جب خاص کر الیکشن ڈیٹ بھی اناؤنس ہوا ہو، کسی بھی ڈیولپمنٹ کے لیے اتنا فنڈ ایشو کرنا فری ریگنگ آف دی الیکشن میں آئے گا، لہٰذا اس کو ریسٹرین کیا جائے۔ پہلے بھی فیڈرل گورنمنٹ نے 51 بلین روپیز ایشو کیے تھے، وہ بھی ہم الیکشن کمیشن کے نوٹس میں لے کے آئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم الیکشن کمیشن کے سامنے یہ بھی نوٹس میں لے کے آئے کہ جو الیکٹریسٹی کی ڈسکوز کمپنیز ہے، اس کے بورڈ آف ڈائریکٹر کے جو چیئرمین ہیں، وہ اس وقت پی ایم ایل این کے کینڈیڈیٹ ہے الیکشن لڑنے کے لیے، اور وہ ہر جگہ پول دے رہے ہیں، بجلی کے پول دے رہے ہیں، تارے دے رہے ہیں، انرجائز کرا رہے ہیں۔ ہم الیکشن کے نوٹس میں یہ بھی لانا چاہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے ویڈیو بھی دیکھا ہے جو پولیٹیکل لیڈر کے ساتھ پی ایم ایل کے سیکرٹری انرجی لنگڑیال صاحب ملاقات کر رہے ہیں، اور وہ ڈیلی بیسس پہ جہاں جہاں بھی ہو سکتا ہے تو سارے الیکٹرک چیزیں وہ پولز ایشو کروا رہے ہیں۔ یہ بھی ہم الیکشن کمیشن کے نوٹس میں لے کے آئے کہ یہ فری ریڈنگ میں ہے، لہٰذا آپ اس کے خلاف اقدامات کریں۔ سب سے بڑی بات جو ہم الیکشن کمیشن کے سامنے لے کے آئے ہیں وہ یہ
کہ ہمارا سمبل کا جو کیس تھا وہ 30 تاریخ کو اورلی اناؤنس ہوا تھا، پھر وہ ڈیٹیل آرڈر کے لیے پینڈنگ تھا. اس کے بعد ہم نے 18 اکتوبر کو بھی ایک ریکویسٹ کر لی، اس کے بعد 30 اکتوبر کو بھی ریکویسٹ کر دی. وہ آرڈر امیڈیٹلی ریلیز ہونا چاہیے تاکہ یہ شکوک و شبہات بھی ختم ہو جائے اور ہم بھی آگے بڑھے کہ بیٹ ہمارا نشان ہے اور یہ بیلٹ پیپر پہ انشاءاللہ رہے گا. نشان کے سلسلے میں ہم بہت مشکور ہیں الیکشن کمیشن کے کہ آج انہوں نے ہمیں یقین دہانی کرائی ہے کہ ڈیٹیل آرڈر آئے گا، لیکن بیٹ آپ کا نشان ہے. چیف الیکشن کمشنر نے فرمایا کہ الیکشن کا ڈیٹ دینے سے پہلے یہاں بڑے سارے میڈیا کے لوگ تھے تو انہوں نے خود اس کا اظہار کیا تھا میڈیا کے سامنے. ہمیں امید ہے بیٹ کا مسئلہ ان کے کہنے کے مطابق انشاءاللہ 2 دن میں ریزالو ہو جائے گا. اور یہ گزارشات ہم الیکشن کمیشن کے سامنے لے کے آئے ہیں. الیکشن کمیشن نے ہمیں باور کرایا کہ اس کے مد میں انشاءاللہ اپروپریٹ آرڈر ایشو ہوگا اور پراپر ڈائریکشن انشاءاللہ تعالیٰ دی جائے گی 1 یا 2 دنوں میں انشاءاللہ تعالیٰ. دیکھو چیئرمین مائنس کرنے کا کسی کی مجال نہیں ہے، کوئی چیئرمین مائنس نہیں ہوگا. عمران خان صاحب پی ٹی آئی کے چیئرمین تھے، پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں، انشاءاللہ پی ٹی آئی کے چیئرمین رہیں گے. اور وہ چاہے جیل میں ہیں، جو ہم کہتے ہیں کہ ناکرد جرم میں سزا کے طور پر وکٹمائزیشن کے طور پر جیل میں رکھا گیا ہے، چاہے وہ جیل میں ہے چاہے وہ باہر ہے، وہی لیڈر ہے اور وہی چیئرمین انشاءاللہ وہی لیڈ کریں گے. صاحب یہ بتائیے گا کہ چیئرمین صاحب جو ہیں وہ موجودہ جو چیف الیکشن کمشنر ہیں اور ان پر عدم اعتماد کا اظہار کر چکے ہیں اور کافی زیادہ ان کے حوالے سے بولتے بھی رہے ہیں. ابھی بھی آپ کو امید ہے کہ یہ الیکشن کمیشن آپ کو لیول پلے فیلڈ دے گا الیکشن؟ دیکھیں الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے آئینی، ہم نے آج ان کو آئینی ذمہ داری یاد کروائی ہے اور جو یقین دہانی ہماری کرائی گئی ہے ہم آگے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوگا. ہمیں یہ یقین دہانی ضرور کرائی گئی ہے کہ انشاءاللہ الیکشن کمیشن ہر وہ اقدام کرے گا، ہر وہ اسٹیپ اٹھائے گا جو فری اینڈ فیئر الیکشن کے لیے ضروری ہوگا. سمجھ رہے ہیں الیکشن کمیشن آپ کو انتخابی مہم جو ہے آپ کے سارے امیدواروں کو چلوانے میں کامیاب ہو سکے گا؟ ان کے آرڈرز پر عمل درآمد ہوگا؟ آپ کو آج جو میٹنگ ہوئی ہے اس کا ماحول کیسا ہے؟ میٹنگ ماحول بہت اچھے ماحول میں ہوا ہے. سارے ممبران صاحبان نے شرکت کی جو ہم مشکور ہے. چیف الیکشن کمشنر صاحب نے ان کو ہیڈ کیا ہے. پی ٹی آئی کی طرف سے میں اور بابر روان صاحب موجود تھے اور ان کے ساتھ سرحاصل گفتگو سارے ایشوز پہ ہوئی ہے. جو ہم نے اس قسم کا ڈیلیگیشن اور یہ چارٹر آف ڈیمانڈ کا ذکر ہم نے سارے پولیٹیکل پارٹیز کے سامنے 11 اکتوبر کو کیا تھا جب ہم کوڈ آف کنڈکٹ وضع کرنے کے لیے آئے تھے. اور اس وقت چیف الیکشن کمیشن نے یہ فرمایا تھا کہ اگر آپ کی اپلیکیشن آ جائے چارٹر آف ڈیمانڈ کے سلسلے میں اور آپ کا ڈیلیگیشن اگر ہمارے ساتھ ملنا چاہے تو ہم آپ کو اکوموڈیٹ کریں گے. تو بڑے اچھے ماحول میں میٹنگ ہوئی ہے اور یقین دہانی کرائی گئی ہے. فیوچر میں دیکھتے ہیں انشاءاللہ امید ہے الیکشن کمیشن یہ اقدامات کرے گی، لیکن جتنی جلد سے جلد کرے تو بہتر ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ کتنی دیر کی یہ ملاقات تھی اور یہ جو عام تاثر پایا جا رہا ہے کہ الیکشن کمیشن آپ کے ساتھ یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی آپ کی پارٹی کی طرف سے آپ کو لگا کہ الیکشن کمیشن کی طرف سے کوئی ایسا عمل تھا؟ نہیں، اب دیکھیں آج کی میٹنگ ہماری 45 منٹس رہی ہے. سارے ایشوز پہ ہماری بات ہوئی ہے اور ہمیں کوئی ایسا نہیں لگا کہ الیکشن کمیشن نے کوئی ایسی ہمیں اگنور کیا ہو جس سے ہمیں یہ تاثر ملے کہ وہ ہمارے خلاف باعث ہے. کن کن موضوعات پہ ذرا یہ میں نے جو ذکر کیا چارٹر آف ڈیمانڈ پہ ہم نے دیا ہے کہ ہمارے ورکر سپورٹر اور جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کو پروٹیکشن پرووائڈ کی جائے، ہمیں پارٹیسپیشن کی اجازت دی جائے، ہمیں اللیگلی ریسٹرین نہ کیا جائے اپنے حق ایکسرسائز کرنے میں. جب ہم قانون کے مطابق اجازت لیتے ہیں تو اس کو ابورٹ نہ کیا جائے، اس کو ختم نہ کیا جائے، اس میں جو ہے مداخلت نہ کی جائے. بیرسٹر صاحب الیکشن کمیشن آپ کو کتنا مضبوط ادارہ نظر آتا ہے کہ جس کی جانب سے ایک عمران خان کی پیشی کے لیے ایک آرڈر جاری کیا جاتا ہے اور اس پر عمل درآمد جو نگراں سیٹ اپ وہ نہیں کرتا؟ دیکھیں الیکشن کمیشن آئینی ادارہ ہے بہرحال اور الیکشن کمیشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر صاحب اور ان کے ممبران صاحبان بیٹھے ہوں، یہ ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. میں ان کو یہ بات تو ضرور ان کے ذہن میں لاؤں گا آپ کی وساطت سے کہ انڈیا میں 2 ممبرز ہیں اور ایک ان کا کمشنر ہے، چیف الیکشن کمشنر ہے. اگر وہ 3 ممبران صاحبان اپنے 1.3 بلین لوگوں کے لیے فری اینڈ فیئر الیکشن کرا سکتا ہے تو بڑی افسوس کی بات ہوگی کہ اگر ہم 25 کروڑ عوام کے لیے ہمارے
5 ممبران صاحبان جو ہے نا فری اینڈ فیئر الیکشن نہ کرا سکے. مجھے امید ویسے ہے آج کی میٹنگ سے کہ ہو جائے گا انشاءاللہ. ویسے تو آئینی طور پر نگراں سیٹ اپ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے ماتحت ہوتا ہے. چیف الیکشن کمشنر کا وزیر اعظم ہاؤس میں جا کر ملاقات کرنا کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے میں تو یہ اس بات پہ بلیو کرتا ہوں کہ چیف الیکشن کمشنر صاحب کو صدر سے بھی ملنا چاہیے تھا جب انہوں نے بلایا تھا. لیکن بہرحال کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں اگر وزیر اعظم بھی ہے تو وہ بھی کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے لیے تو ہیڈ ہے. اگر وہ انتظامی امور کے لیے ملنا چاہتے ہیں تو اس پہ کوئی آبجیکشن میں نہیں ہے. پارٹی کی طرف سے ابھی کوئی ایسا موقف بھی نہیں آیا, تو ایز اے ترجمان میں کچھ زیادہ نہیں بول سکتا. منسٹر صاحب بتائیے گا کہ آل پارٹیز کانفرنس بلائے جانے کی جو باتیں چل رہی ہیں, اگر پی ٹی آئی کو دعوت نامہ دیا گیا تو پی ٹی آئی جائے گی؟ دیکھیں اس پہ میری پارٹی موقف دے گی انشاءاللہ تعالی, اگر دعوت نامہ دیا, ادروائز ڈائلاگ تو ہونے چاہیے. تھینک یو جی, تھینک یو.